فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومؤتمني يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وامن والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں و گسار زمان حمی بے کساں احمد مجتبی جلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ قدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نموس صحابہ، نموس اہل بیت اور ناموس ازواج مطہرات کے تحفظ کا جو آئینی طور پہ بل پاس ہوا ہے اس کی حمایت کے اندر ہے، اور یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ناموس پہ پہرا دینا کتنا ضروری ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ سے کی جائے، سب سے جو بڑی اشد و حب للہ کہ اللہ سے تم محبت کرو، ہر درجے کی اشد و حب للہ۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے اللہ کے بعد وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ وہ ایمان کی جان ہیں، ایمان کی جز ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے رب کے حبیب کو محبوب نہ جانے۔ تو اللہ کی سے محبت کی جائے اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ پھر اس کے بعد مقدس ہستیوں کا نمبر آتا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ ان ہستیوں میں سر فہرست صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں، وہ ذوات قدس ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے رب کے حبیب کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارا رب پہ بھی یقین ہے، رب کے حبیب پہ بھی۔ پھر قرآن ہمارے سامنے نہیں اترا، قرآن کے اترنے کے جو گواہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تم کہتے ہو یہ قرآن سچا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ رب کے حبیب پہ اترا ہے، اور پھر پوچھیں گے کہ رب کے حبیب پہ جو اترا ہے
اس کی تم کیا دلیل دیتے ہو؟ تو اس کی دلیل پہ ہم پھر صحابہ کو پیش کریں گے کہ یہ صدیق اکبر اس کے گواہ ہیں، اس کے عمر بن خطاب گواہ ہیں، اس کے عثمان غنی گواہ ہیں، اس کے حضرت مولا علی المرتضیٰ گواہ ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ یہ اترتا رہا، اس کی کتابت ہوتی رہی، لکھا جاتا رہا، کاتب وحی ہیں جن میں شمار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہوتا ہے۔ آج جب اغیار نے یہ سوچا کہ ہم اسلام پہ حملہ آور ہوں، قرآن پہ حملہ کریں، محبوب کی ناموس پہ حملہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے گواہوں پہ عیب لگایا جائے، گواہوں پہ حرزہ سرائی کی جائے۔ ظاہری لحاظ سے لوگ کلمہ بھی پڑھیں، لیکن ان کے دل میں ان اسلام کے جو شاہد تھے، جو گواہ تھے، ان کے خلاف بات کی جائے، تاکہ جب لوگوں کے دل میں ان کی محبت نہیں رہے گی تو پھر یہ اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام کی حقانیت، اسلام کا پیغام آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہی بدولت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہی تو صحابہ آج کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا مال قربان کیا، سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر بن خطاب ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، مولا علی المرتضیٰ، امام حسن و حسین، یہ ذوات قدسیہ ہیں جن کی بدولت اسلام کی بھی حفاظت ہوئی، قرآن کی بھی حفاظت ہوئی، اور آج یہ قرآن، یہ اسلام، یہ پیغام آج جو ہم تک پہنچا ہے، یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جنگوں میں صحابہ کرام ہی تھے جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے میدان میں آ جاتے تھے۔ جب ایک جنگ کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے تو صحابہ کرام آگے بڑھ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چلتے۔ یا رسول اللہ، ہم اپنی جان کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت کریں گے، ہم اسلام پہ پہرا دیں گے۔ اب پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 313 صحابہ رسول ہوں، وہ میدان بدر میں ڈٹے رہے، وہ احد میں ڈٹے رہے، لہو لہان ہو گئے، ان کے جسم پہ نیزے چلے، تلواریں چلی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایک قدم تھے وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹے، محبوب کی ناموس سے پیچھے نہ ہٹے۔ کل جنہوں نے اسلام پہ پہرا دیا ہے وہی تو صحابہ رسول ہیں۔ آج اگر کوئی کہے نہیں ہمیں تھوڑی سی ڈھیل دی جائے، نہیں ہم ان کو تو مانتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، تو ہم پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ اہل ایمان کے ایمان کا جو معیار ہے وہ بھی رب نے صحابہ کو بنایا ہے۔ رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اے ایمان والو، فَإِنْ آمَنُوا، تم ایمان لاؤ۔ کس طرح تم ایمان لاؤ؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ ایمان لائے، جس طرح صدیق اکبر ایمان لائے، جس طرح عمر بن خطاب ایمان لائے، جس طرح عثمان غنی ذی النورین ایمان لائے، جس طرح حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ ایمان لائے، جس طرح حضرت طلحہ لائے، حضرت زبیر لائے، حضرت عبداللہ بن عمر لائے، عبداللہ بن عباس لائے، جس طرح صحابہ ایمان لائے تم اس طرح ایمان لاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب بتاؤ کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ صحابہ کے ایمان پہ موقوف ہے، ہم نے اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ اور آج اگر درمیان سے صحابہ کو ہی ہٹا دیں یا کہیں کہ ہم ان کو تو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے، تو گویا کہ وہ سارے صحابہ کا انکار کر رہا ہے کہ جب رب فرما رہا ہے، رب نے ایمان لانے میں یہ نہ کہا کہ اس صحابی کے ایمان کی طرح تو لاؤ اور ان کی طرح نہ لاؤ، بلکہ سارے صحابہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں رب کے حبیب کی زیارت کر لی،
حرد کے حبیب کے مکھڑے کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، وہ محبوب کا صحابی ہوا۔ چاہے ایک لمحہ، ایک گھڑی محبوب کا چہرہ دیکھا، پھر وہ اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا عرفہ ہو گیا کہ پھر پوری امت بھی مل کے کسی ایک صحابی کا مقابل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے میرے محبوب کے صحابہ۔ اب یہ جو لفظ صحابہ ہے یہ اتنا وسیع ہے، اس لفظ صحابہ میں محبوب کی اہل بیت بھی آتے ہیں، امام حسن بھی آتے ہیں، امام حسین بھی آتے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی آتے ہیں، محبوب کے چچا بھی آتے ہیں، محبوب کی آل اولاد بھی آتی ہے، محبوب کی ازواج بھی آتی ہے، وہ صحابیات بنتی ہیں۔ یعنی یہ لفظ صحابی ایسا ہے جو اہل بیت میں بھی فٹ آتا ہے، محبوب کی اولاد پہ بھی، محبوب کے گھرانے پہ بھی، محبوب کے بیٹوں پہ بھی، محبوب کی بیٹیوں میں بھی فٹ آتا ہے، محبوب کی ازواج میں بھی فٹ آتا ہے، کیونکہ صحابی اسی کو بولتے ہیں جس مرد و زن نے ایمان کی حالت میں محبوب کی زیارت کی ہو، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ اگر مرد تھا تو وہ صحابی ہوتا ہے، اگر کسی عورت نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے تو پھر وہ صحابیات بنتی ہیں، وہ عورتیں بنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے صحابہ کی ناموس پہ پہرا دینا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ دیکھیں رب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ اس میں آگے یعنی خطاب منافقین کو ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ لائے۔ اب الناس سے مراد کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ جب اس آیت کا نزول ہوا کہ تم ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے ابو بکر لائے، عمر لائے، عثمان لائے، طلحہ لائے، زبیر لائے، امیر معاویہ لائے۔ آگے سے منافقین کیا کہا؟ کما آمن الناس کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، جس طرح بے وقوف لائے۔ تو رب فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ان منافقوں کو کہہ دو اگر تم ان صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو تو پھر یقیناً تم خود بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کی نموز کتنی اعلیٰ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ جب مکے کے کافروں نے اور منافقین نے جب یہ کہا کہ ہم کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جو محبوب کے صحابہ تھے، انہوں نے یہ لفظ ان پہ بولا، تو پھر رب نے محبوب کے صحابہ کی نموز کی کس طرح حفاظت کی۔ رب فرماتا ہے یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو کافروں تم ہو، منافقوں بے وقوف تو تم ہو، ولیکن لا یعلمون، تم تو اتنے بڑے بے وقوف ہو اس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کیسے ہیں، وہ صحابہ رسول جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اور دوسرے مقام پہ میرا رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ مرضی وجود میں آیا، اس میں ایک قانون موجود ہے، اور سب سے بڑا جو قانون ہے وہ ناموس رسالت کی تحفظ کا ہے، 295C، کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ خوش قسمتی تو یہ ہے کہ یہ بل اور یہ قانون موجود ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج 70 سال بیت چکے ہیں، کسی ایک گستاخ کو بھی موت کے پھندے پہ لٹکایا نہیں گیا، اسے پروٹوکول دے کے باہر بھیجا گیا۔ لیکن قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ قانون موجود ہے تو پھر اس پہ عمل کیا جائے تاکہ کوئی آدمی خود یہ سزا نہ دے۔ اس لحاظ سے پھر ایک قانون ہے
کہ مقدس ہستیوں کا تحفظ، جس میں محبوب کی صحابہ ہیں، محبوب کی اہل بیت ہیں، محبوب کی ازواج ہیں، یہ 298 ہے ایکٹ۔ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی کسی صحابی کی، اہل بیت کے افراد میں سے کسی کی یا ازواج مطہرات میں سے کسی کی اگر توہین کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو 3 سال عمر قید کی سزا تھی، 3 سال۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اگر جج چاہے تو 3 سال سزا بھی سنا دے، ساتھ کچھ جرمانہ بھی کرے۔ اور تیسری شک یہ تھی کہ جو ان ہستیوں کی گستاخی کرے اسے نہ 3 سال سزا ہو بلکہ کچھ جرمانہ کر کے اسے رہائی بھی مل سکتی تھی۔ تو اب یہ تھا کہ یہ سزا بالکل تھوڑی تھی۔ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی کی مذہبی شعار کی توہین کرتا یا کسی مذہبی لیڈر کی توہین کرتا، یعنی مذہبی لیڈر، ان کے پیشوا، کسی امام کی، کسی مسلک والے کی، کسی جماعت والے کی لیڈر کی کوئی توہین کرتا تو اس کی سزا تھی 10 سال۔ کتنی سال تھی سزا؟ 10 سال قید تھی۔ اور کوئی عام بندے کی کوئی توہین کرتا ہے، ہمارے قانون یہ ہے 500 قانون ایکٹ نمبر 500 ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی عام بندے کی توہین کرے تو اس کی سزا ہے 5 سال قید۔ آپ سب تھوڑی ہے نا والیوم گھٹ کرو۔ اب ادھر توجہ کریں، عام بندے کی توہین کرے تو سزا کتنے سال قید ہے؟ 5 سال۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ مذہبی لیڈر کی کوئی توہین کرے تو سزا کتنی ہے؟ 10 سال۔ کتنی سزا ہے؟ 10 سال۔ اور کوئی کسی صحابی کے خلاف بکواس کرے، صدیق اکبر کے، عمر بن خطاب کے، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین، اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے تو کتنی سزا ہے؟ صرف 3 سال۔ اب یعنی ظلم تو یہ تھا کہ یعنی عام بندے سے بھی کم درجہ صحابہ و اہل بیت کو قانون کی نظر میں رکھا گیا تھا کہ عام بندے کی کسی کی ہتک کرو تو 5 سال جیل میں جائے، اور کوئی صحابہ پہ طعن کرے تو وہ فقط 3 سال، اور وہ 3 سال بھی نہیں، کچھ جرمانہ دے کے بھی رہائی مل سکتی تھی۔ اور مذہبی لیڈر کی توہین کرو تو پھر سزا تھی 10 سال۔ تو پھر کئی سالوں سے اس پہ قانون سازی ہو رہی تھی اور اسمبلی کے اندر اس یعنی بل کو اٹھایا جا رہا تھا، اور حال ہی کے اندر پھر یعنی قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا کہ جو ان ہستیوں کی، صحابہ، اہل بیت اور ازواج مطہرات، ان میں سے کسی کی بھی کوئی توہین کرے گا تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے، کہ وہ یعنی تا حیات قید رہے گا۔ پھر اس میں یعنی کچھ سزا میں کمی بھی ہے، لیکن جب یہ بل پاس ہوا، اب قومی اسمبلی میں یہ پاس ہو چکا ہے، اب اس بل نے سینٹ میں جانا ہے، اور پھر سینٹ میں جب منظور ہوگا تو پھر یہ نافذ العمل ہوگا۔ لیکن ابھی جب قومی اسمبلی سے پاس ہوا تو ایک مخصوص فرقہ، اہل تشیع، اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ بل ہمارے خلاف ہے، یہ اس بل میں ہمیں نشانہ بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے تم اہل صحابہ کو تو ویسے نہیں مانتے، ساتھ اس بل میں جہاں صدیق اکبر کی کو توہین کرے اس کی بھی عمر ہے، جو مولا علی المرتضیٰ کی توہین کرے وہ بھی عمر ہے، لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے، ہم تو ان کو مانتے نہیں، ہم صدیق کو نہیں مانتے، ہم عمر کو نہیں مانتے، ہم طلحہ زبیر کو نہیں مانتے، ہم عائشہ صدیقہ کو نہیں مانتے، ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں جو اسلام کے پہلے خلیفہ کو نہ مانے پھر وہ مومن کس طرح کا ہے؟ جو دوسرے حاکم کو نہ مانے، عمر بن خطاب کو نہ مانے، اور جن کی وزارت ایسی ہے، رب کے حبیب فرماتے ہیں لی وزیرات السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں میرے وزیر ہیں، زمین میں میرے ابو بکر اور عمر ہیں، جو ان کو نہ مانے کہے نہیں ہمیں قانون اجازت ہے ہم ان کی توہین کریں کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہے، یہ تو اہل بیت پہ ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اب جگہ جگہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس بل کو واپس لیا جائے،
ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو لگام ڈالی جائے، ان ملنگوں کو جو اپنی مجلسوں کے اندر صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور اب اس بل کی مخالفت کر کے یہ مزید توہین صحابہ و اہل بیت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ توہین کرنا چاہتے ہیں۔ پھر امام مالک نے کہا کہ یہ جو ہے صحابہ کی ناموس، یہ اصل میں ناموس رسالت ہے۔ صحابہ کی ناموس پہ پیرا دینا یہ ناموس صحابہ ہے۔ انہوں نے مثال یہ دی ہے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے چاہا کہ ہم محبوب کی توہین کریں، انہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی کرنے نہیں دے گا، انہوں نے کہا کہ ہم محبوب کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں صحابہ ہیں، ان پہ جب تانا زنی کریں گے تو خود یہ محبوب کی ہی توہین ہو جائے گی۔ اصل میں وہ نشانہ ان کا محبوب تھے۔ کیا مطلب؟ پھر امام مالک نے مثال دی ہے کہ اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا کرتی ہے۔ آدمی کہتا ہے فلاں آدمی بڑا اچھا ہے کیونکہ فلاں کے پاس بیٹھتا ہے۔ اب بیٹھنے والے کی جو تعریف کی جا رہی ہے اصل میں جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ فلاں پیر کے پاس بیٹھتا ہے، فلاں کے پاس بیٹھتا ہے، اس لیے اس کی تربیت اچھی ہے۔ اور اگر کسی بیٹھنے والے کی توہین کی جائے، یار یہ بڑا خراب ہو گیا ہے کیونکہ یہ فلاں کے پاس بیٹھتا ہے۔ اب بتائیں صحابہ کون ہیں اور یہ کن کے پاس بیٹھتے تھے؟ ان کی توہین کرنا، یہ بیٹھتے تھے محبوب کے پاس، انہیں جو سبق ملا، انہیں جو تربیت ملی وہ محبوب سے ملی۔ اب ان کی توہین کرنا رب کے حبیب کی توہین کرنا ہے، اور ان کی شان بیان کرنا رب کے حبیب کی شان بیان کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ طبقہ صحابہ کی توہین کے آڑ میں رب کے حبیب کی توہین کرتے ہیں، اور پھر ان کی توہین رب کے حبیب تک نہیں رکتی۔ رب کے حبیب کون ہیں؟ وہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بے معنی رب کے گستاخ بنتے ہیں، اور صحابہ تو وہ ہیں رب کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختار، اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا۔ یہ جو صحابہ کا انتخاب ہے یہ عام بندوں کا انتخاب نہیں ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ تو جو رب کا انتخاب ہے وہ کبھی خطا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک بار ہمارا مطالبہ ہے کہ اس قانون کو برقرار رکھا جائے۔ توہین رسالت کا کوئی مرتکب ہو، توہین صحابہ و اہل بیت ازواج مطہرات کا ہو، اسے فوراً سزا دی جائے، اور ہم آج کے مجمع میں اس بل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا